یہ بتا دیجیے گا کامران صاحب، پہلے تو تبدیلی کے صوبے میں آپ تبدیلی کے خواہش مند ہیں اور تبدیلی کے لیے نمبر پورے نہیں ہیں، تو کیسے آئے گی تبدیلی؟ نہیں، تبدیلی کی خواہش ہم اس طرح سے نہیں کر رہے کہ ہم کسی کو گرائیں گے یا کسی کو لائیں گے، یہ اس طرح کی خواہش نہیں کر رہے. ہم آرام سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوتا کیا ہے. ہم اس پورے معاملے میں کسی کو گرانے بچاڑنے اس معاملے کی شریک نہیں ہے. لیکن آپ جو دیکھ رہے ہیں کامران مرتضی صاحب، وہ کسی بیسس پر دیکھ رہے ہوں گے نا. یو مسٹ بی لوکنگ ایٹ دا اسموک اینڈ ویئر دیر از اسموک دیر از فائر. ایسا ہے کہ اب ہم کو وہ 26 امینڈمنٹ والے وہ معاملات یاد ہیں کہ اس میں 13 لوگ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو ہے وہ ادھر ادھر ہو گئے ہوئے تھے. کسی کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے. تو یہاں پہ بھی اگر کہیں ادھر ادھر ہو گئے تو ہم کو نہیں پتا. وہ جس کے لوگ ہوتے ہیں ان کو سنبھالنا ان کا ذمہ ہوتا ہے. تو اگر کہیں چلے گئے ہیں تو پھر لوگ تو ظاہر ہے پوچھیں گے کہ یہ ووٹ جو ہے نا وہ ادھر سے کدھر سے نکل آئے، کہیں اور سے کیسے نکل آئے. تو یہ بدقسمتی ہوتی ہے، ورنہ تو دنیا میں ایک ایک ووٹ کے اوپر ایک ایک فرق سے جو ہے نا حکومتیں برقرار رہتی ہیں. کامران صاحب، یہاں آپ نے جو لفظ استعمال کیے نا وہ یہ کہا ہے کہ اگر نکل گئے ہیں، مطلب نکل گئے ہیں تو وہ کدھر گئے ہیں یا کس کے پاس گئے ہیں. آپ نے اگر کا ورڈ استعمال نہیں کیا ہے، تو کیا میں یہ سمجھوں کہ وہ جو افراد ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں؟ دیکھیے ممکن ہے نا، ممکنات میں ہے. وہ کل گورنر صاحب نے بھی جو ہے خیبر پختونخوا کے گورنر صاحب نے کنڈی صاحب نے بھی جو ہے نا کہا کہ جی ہمارے ووٹ پورے ہیں اور ہمارے اتنے وہ ہو سکتے ہیں. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ ووٹ کہاں سے آئیں گے، تو انہوں نے کہا جہاں سے بھی آئیں، فرشتے لائیں، جہاں سے بھی آئیں، ہمارے ووٹ پورے ہیں. تو ووٹ ظاہر ہے اسٹرینتھ تو جو ہے خیبر پختونخوا اسمبلی کی محدود ہے. اس میں یا وہ ہمارے لوگ ہیں یا پھر پیپلز پارٹی کے ہیں یا نون کے ہیں یا کچھ انڈیپینڈنٹ ہے. اب اگر وہ انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں تو پھر یہ ان کی مرضی ہے نا. تو آپ سمجھتے ہیں مولانا صاحب، یہ سمجھتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ فرشتوں کی منو سلوا کی طرح آپ کی جھولی میں آ کر گر جائیں تو وہ حلال ہوں گے؟ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ کوئی الزام جو ہے وہ الیکشن کے حوالے سے نہ لگے، خاص طور پہ جے یو آئی پہ اور عام طور پہ تمام صوبہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی پہ. کوئی لالچ کا کوئی الزام نہ لگے. اور دوسرے جو ہے نا وہ خواہش جو جے یو آئی کی ہے، جو مولانا صاحب کی ہے، یہ دونوں خواہشات ان کی ہیں. اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے نمبر پر ہم اپنے جو جتنے سینیٹر لانا چاہتے ہیں ہم اس میں کامیاب ہو جائیں. ہم کو اس بات سے کوئی وہ نہیں ہے کہ وہ ووٹ کہاں سے آئیں گے، کس طرح سے آئیں گے. ہم نے اپنے ووٹ پورے کرنے ہیں. وہ ہمارے ووٹ آلموسٹ پورے ہیں. کوئی 19-20 کا اگر کوئی چھوٹا موٹا فرق ہوگا تو جو پارٹی ہمارے ساتھ کوئی ووٹس کا لین دین کرے گی ہم اس کے ساتھ تیار ہوں گے. اور ہم اس کے لیے اوپن ہیں. ہمارے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کس کے ساتھ جائیں گے، کس کے ساتھ بیٹھیں گے. ہم کو اپنے لوگ پورے کرنے ہیں اور الزام کے بغیر پورے کرنے ہیں. یہ ہمارا جو ہے نا کامران صاحب، یہ تو بڑی انٹرسٹنگ مقصد سامنے رکھتا ہے. تو بہت انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ ہے. آپ کہہ رہے ہیں بائی ہوک اور بائی کروک نمبر پورے ہونے چاہیے، کدھر سے آ رہے ہیں فرق کوئی نہیں پڑتا. نہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ بائی ہوک اور بائی آپ نے کہا کہیں سے بھی. میں نے کہا کہ میں نے دو چیزوں کو میں نے جو ہے نا وہ آپس میں جو ہے نا کنیکٹ کر دیا. ایک کہ کوئی الزام نہ آئے اور دوسرا ہمارے نمبر پورے ہو جائیں تاکہ ہم نمبر مطلب ہم نے یہ دو مقاصد رکھے ہیں کہ جس پارٹی کے ساتھ بھی ہم ڈیل کریں، جو بھی ہمارا لین دین ہو اس میں دو باتیں ہوں، الزامات سے بچیں اور دوسری بات ہمارے نمبر تو اگر کوئی اور جماعت الزام لینے کو تیار ہو، ممکن ہے اللہ پاک پورا کر دے، ممکن ہے اللہ پاک پورا نہ کرے. ٹھیک، لیکن جو اگر کوئی اور پارٹی الزام لینے کو تیار ہو اور آپ کو پتا ہو کہ اندر خانے کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے تو آپ اس پہ سمن بکمن کر لیں گے، آنکھیں بند کر لیں گے؟ نہیں، ہم سمن بکمن نہیں. ہم ویسے ہر آدمی اپنے سامان کا خود ذمہ دار ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. مجھے بتائیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ابھی تک، کیونکہ انہوں نے 5 سیٹوں کی بھی بات کی ہے نول، تو یہ کتنی کون سی سیٹیں کس کو ملیں گی ابھی تک یہ کچھ طے ہوا ہے یا کچھ کلیئرٹی نظر آ رہی ہے آپ کو اس بات کو؟ نہیں، ابھی تک طے نہیں ہے. ابھی تک جو چیزیں طے ہونی ہیں نا، ابھی تک معاملہ طے ہونے میں ہے، طے ہونے کے مراحل میں ہے. ایک وزٹ تو آپ کو نون کے دوستوں کا پتہ ہے، رانا اللہ صاحب جو آئے تھے اور ان کے ساتھ مرتضیٰ تھے اور ان کے ساتھ امیر مقام تھے. اور اس کے بعد جو ہے پھر شیشہ صاحب تھے، کندی صاحب تھے. یہ 2 وزٹ تو ہو گئے. آج مولانا خود جو ہے وہ پشاور میں تھے اور ظاہر ہے کہ کچھ اس حوالے سے میٹنگز ہوئی ہوں گی.
ایک دو دن میں جو ہے نا وہ یہ چیزیں اپنی شکل لے لیں گی. ابھی تک جو میری اطلاع ہے، جو میرا علم ہے، ممکن ہے غلط ہو، کہ ابھی تک پی ٹی آئی نے، ان کے دوستوں نے کوئی ایسا رابطہ نہیں کیا، انہوں نے کوئی یہ نہیں کہا کہ آئیں مل بیٹھ کے جو ہے نا کوئی اس طرح سے بات بنا لیتے ہیں کہ جس میں یہ آپ کو فائدہ، یہ ہمارا فائدہ، یہ نمبر اس طرح سے پورے ہو جائیں گے. تو ابھی تک جو ہے نا وہ جو گورنمنٹ میں الائی، جو فیڈرل گورنمنٹ کی الائی ہیں، وہ بات چیت کر رہے ہیں اس حوالے سے. دوسری طرف سے بات نہیں آ رہی. لیکن آپ اگر تو پی ٹی آئی آپ سے کانٹیکٹ کرتی ہے، رابطہ کرتی ہے، کیونکہ آپ لوگ ایک پوائنٹ پہ تو بڑے قریب آ گئے تھے نا، 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے کا ٹائم ایسا تھا کہ بس لگ رہا تھا کہ ابھی کچھ عرصے کے اندر اتحادی بن ہی جائیں گے. پی ٹی آئی ریچ آؤٹ کرتی ہے تو آپ ان کی جو پروپوزیشنز ہوں گی ان کو بھی دیکھیں گے، ان کو بھی اینالائز کریں گے، پھر ڈیسائیڈ کریں گے؟ آپ انتظار کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی آپ کو ریچ آؤٹ کرے؟ ویسے تو 26ویں ترمیم والے دن بھی جو ہے نا پی ٹی آئی نے ہماری بڑی تعریفیں کی تھیں، اگر آپ کو یاد ہو. اس دن جو اسمبلی کی اسپیچز نکلوا لیجیے، وہ بھی بڑی جو ہے نا ہماری تعریفیں تھیں. اس کے بعد کچھ ہوا تھا لیکن کامران صاحب آہستہ آہستہ پتہ نہیں کیا ہوا، خراب ہوتے گئے. خیر، یہ پالیٹکس میں یہ بھی ہوتا ہے، یا پھر جب پالیٹکس میں جو ہے نا وہ اس طرح کی بعض اوقات آ جاتے ہیں معاملات. مگر ہم ایسا ہے کہ ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں، ہم کو پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ پہلے تو پوری اسمبلی کی عزت عزیز ہے، اور پھر اس کے بعد اپنی پارٹی کی عزت عزیز ہے، اور اپنی پارٹی کا مفاد بھی عزیز ہے. یہ ہم نے مقاصد سامنے رکھے ہیں. اگر پی ٹی آئی اس کے بات کرے، ہم نے دروازے بند نہیں کیے. اس محدود مقصد کے لیے، اس محدود معاملے میں ہم نے دروازے جو ہے نون کے لیے بھی کھلے رکھے ہیں، ہم نے پیپلز پارٹی کے لیے بھی کھلے رکھے ہیں، ہم نے پی ٹی آئی کے لیے بھی کھلے رکھے ہیں. اوکے، سو ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ بھی کنڈی صاحب نے، جب خورشید شاہ صاحب اور کنڈی صاحب آئے تھے تو اس ٹائم پہ انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بھی بات کی تھی کہ ذرا نمبر ہمارے کھاتے کے اندر، پلڑے کے اندر بھاری ہوتے ہیں تو ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ بھی جائیں گے. سینٹر صاحب سپورٹ کریں گے پیپلز پارٹی کو اگر ایسا کچھ ہوتا ہے پی ٹی آئی کے اگینسٹ؟ ہم کسی حکومت کو گرانا نہیں چاہیں گے. اور ویسے بھی حکومت جو ہے جنہوں نے بنائی ہے وہ بھی شاید میرا خیال ہے کہ وہ بھی گرانا نہیں چاہیں گے. کیا اس سارے انتظام میں صوبہ خیبر پختونخوا کا انتظام نہیں ہوا ہوگا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ انتظام جو ہے پورے پاکستان کا معاملہ تھا، اور جب پورے پاکستان کا معاملہ تھا تو پھر اس میں جو ہے نا خیبر پختونخوا میں جو انتظام ہے وہ اتنی آسانی سے جو ہے نا ادھر ادھر ہو جائے گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی کے کی حکومت فارم 47 کی حکومت ہے کامران صاحب؟ یہ اس میں کوئی شبہ ہے؟ فارم 47 والے اس میں سے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اسٹامپ پیپرز جو ہے وہ لکھ کے کہیں دیے ہوئے. کہاں دیے ہوئے کامران صاحب؟ ای سی پی میں؟ یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ اسٹامپ پیپرز کون لیتے ہیں، کس نے لکھوایا؟ میں تو سے سوال کر رہی تھی. فارم 47 کا تو جو چیزیں علم میں ہوں اس کا سوال نہیں کرتے. اچھا مجھے بتائیے گا کامران صاحب، اگر یہ بھی فارم 47 والے ہیں، وہ بھی فارم 47 والے ہیں، تو سارے ہی ہیں، تو پھر آپ کسی کے ساتھ بھی چلنے سے ہچکچائیں گے نہیں کہ کیا سارے کا سارا عوامی؟ جی، ایک کنٹرڈکشن جو ہے نا وہ ہم سب میں موجود ہے. کنٹرڈکشن یہ ہے کہ ہم سب کہہ رہے ہیں، ایون پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے کہ یہ جو الیکشن ہے یہ سارے جو ہے نا وہ درست نہیں ہیں، جعلی ہیں اور فج کیا ہوا ہے، یہ جتنا بھی جو ہے فارم 47 والے. مگر اس کے باوجود جو کنٹرڈکشن ہے، ہم سارے جو ہے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ کنٹرڈکشن تو موجود ہے. ہم سارے اسی اسمبلیوں سے الیکٹ ہو کے پھر جو ہے وہ سینٹ میں بھی آ جاتے ہیں. یہ کنٹرڈکشن بھی موجود ہے. مگر یہ کنٹرڈکشن اس لیے موجود ہے کہ ہم وہ فورم خالی نہیں چھوڑنا چاہتے، تاکہ اگر میں آج فرض کرے سینیٹر نہ ہوں تو آپ مجھے یہاں ٹی وی پروگرام پہ تو نہیں بلائیں گے نا. میں تو آپ کو سینیٹرشپ سے پہلے بھی بلاتی تھی کامران صاحب. یہ والی شکایت آپ مجھ سے نہیں کر سکتے. لیکن سر صاحب میں اس وقت سابق سینیٹر ہوں گا اس لیے بلاتی تھی، یا پھر وہ اپنے تعلقات کی وجہ سے بلاتی تھی.